الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان نماز کے دروس جاری و ساری ہیں۔ آج فیضان نماز درس نمبر 20 یعنی 20 ہے۔ آج سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی نقل کرتے ہیں کہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے فرشتوں کی 10 صفیں تعجب کرتی ہیں، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ ایسا سیدنا محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی نماز میں قیام و قعود اور رکوع و سجود جمع ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے ان 4 ارکان کو 40,000 فرشتوں میں تقسیم کیا ہے۔ قیام کرنے یعنی کھڑے رہنے والے فرشتے قیامت تک رکوع نہیں کریں گے، سجدہ کرنے والے تا قیامت اس سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور اسی طرح رکوع و قعدہ کرنے والوں کا حال ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو جو قرب یعنی اپنی نزدیکی کا شرف اور رتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق ان پر ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنا لازم ہے، اس میں کمی بیشی یعنی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مُقَامٌ مَعْلُوم، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد 8 صفحہ نمبر 357 تا 58 پر بیان کردہ آیت کریمہ کے حصے وما منا یعنی ہم میں ہر ایک کے لیے ایک تحت ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتوں کے گروہ